اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا. سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال 8156 دن. عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن. یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں، یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے، اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن. 61 سال 1 مہینہ 20 دن. اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن. اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے. 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لایا سوائے 250 آدمیوں کے. تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. تو آپ 27 سفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا. آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 سفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے ہیں. 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے. اور اس کے بعد آپ ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقط، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ. آپ 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قباء کی بستی میں. 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے. تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے. تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں، جمعے کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں. راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے، وہاں جمعے کا وقت داخل ہوتا ہے، زوال کا ہوتا ہے. تو آپ وہاں جمعے کی نماز ادا فرماتے ہیں. اور جمعے کی نماز کے بعد سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. بنو سالم، بنو مالک، بنو بیازا، بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنی مالک، یہ سارے بنو عبد، یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں. اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، بنو قینقاع، یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے. تو وہ آ کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور یہ کون ہے میں دیکھوں. جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے سے نور نبوت نظر آیا. پھر آپ کا خطبہ سنا تو اس میں ایک جملہ تھا، اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام. کھانے کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ. ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا. اس خوبصورت انداز میں، اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا. اس لیے نبی ایک ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک ایک آدمی کو تیار کر. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے. یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے. جیسے ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے. قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے. پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے. تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے. مرد تو سارے پہنچے میں باہر، کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں. تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر جو نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا. جو سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے. ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے. پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے. جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا. کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا. جب اللہ کے نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے، یہ ان کی
فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا، وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی. اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے. آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو، یہ بچیوں نے کہا جئت شرفت المدینہ، مدینے کا نام ہے یثرب، یثرب غم کی جگہ، غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب. تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے. تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ شہر، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا. یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جئت شرفت المدینہ. تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے اس خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع. یہ آخری جملہ تھا، اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا. 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے. اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور 4 ذو الحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور آپ 9 ذو الحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں. اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے. اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا. تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں. رات مزدلفہ کے قیام ہے اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں. اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں. اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا. تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے. آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا. عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں. عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں. جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو. اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں. بھائیو میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا. میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا. الدال علی الخیر کفاعلہ. یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے. عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے. اللہ کا نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں. الشاہد بتانے والے. عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا. کہ عالم کہاں، ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے،
ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو. ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو. اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ. پھر آپ نے معمر بن، پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر انہوں سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برشا مارا، کھڑے کھڑے ذبح کیے، نحر گردن میں ایسے یوں کر کے. تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی. ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں. وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو. آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے پرچہ پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیکھ چڑھا دو. اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی. پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا. یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے. تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا. اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا. جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا. پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے زیارت. ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوا پر سوار تھے، تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عصبہ اونٹنی پر سوار ہوئے. عصبہ وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبہ، عصبہ، جدعہ، قصوا. آپ کی اونٹنی عصبہ جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے اس کی جان نکل گئی، مر گئی. اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یعفور تھا. یعفور جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ نے چیخنا شروع کر دی اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے اور چیخ رہا ہے. آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے. اللہ، جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے. سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی. آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عصبہ پہ طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے. اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں، اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے. تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر. تیاری کرو. تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا. ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے. اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. سورہ بقرہ، یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی. پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی. پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے. پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے. ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے ہی منہ کے نیچے ہی، اور اونٹنی کا لعاب ابو بکرہ کے کندھے پر گر رہا تھا. یہاں
यूं कर रहा था, उन्हें ऐसे ऊँटनी की नकेल को पकड़ा हुआ था। तो उसमें अल्लाह के नबी ने ये जुमला बोला, अय्युहन्नास असा अल्ला तल्क़ूनी बअद आमी हाज़ा। जो दर्द है इस जुमले में मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूं। हाय हाय, मरने वाला जब हसरत से देखता है अपनी औलाद को तो वो जो बोलता है वो अल्फाज नहीं होते, वो दोरी धार का खंजर होता है जो कल्ब जिगर को चीर के रख देता है। तो आपको नजर आ गया था कि मेरे रब ने मेरे रवाना होने का ऐलान कर दिया है। तो सामने अपना गुलशन तैयार है, जैसे माली गुलशन को देखता है जो छोड़ना पड़ रहा हो, तो क्या उसकी हसरत होती है। इस एक जुमले में जो हसरतें हैं मैं उस पर रो तो सकता हूं, मैं उसे अल्फाज में नहीं ला सकता। अय्युहन्नास असा अल्ला तल्क़ूनी बअद आमी हाज़ा। लोगों, ये मेरी तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम मुझे देख ना पाओगे। इस 11 तारीख के खुतबे में अब जब मिना में अरफात में जब आपको किसी बात की जरूरत पड़ती थी तो रबिया बिन खलफ ये आपके करीब खड़े थे। तो आप उनसे कहते, रबिया लोगों से कहो अल्लाह का रसूल ये कह रहा है। उनकी आवाज बुलंद थी तो कहते, लोगों अल्लाह का रसूल ये फरमा रहा है। लेकिन आज जज्बात और जुदाई का गम और जज्बात और मोहब्बत और शफकत और फिराक इतना कुछ इकट्ठा हो गया था कि जोश में आपकी आवाज बुलंद हुई और किसी तर्जमान और किसी को कहने की जरूरत नहीं थी। 4 मील लंबी वादी है मीना की, मुजदलफा के इब्तदा और मीना के आखिरी किनारे तक अल्लाह के नबी की आवाज बगैर स्पीकर के जा रही थी। और सुनने वाले जो सामने खड़े थे वो भी ऐसे सुन रहे थे जैसे आखिरी खेमे वाला। खेमों में बैठी औरतों ने सुना, सारे आदमी तो साथ नहीं आए थे कंकर मारने, कुछ साथ आ गए थे, कुछ खेमों में थे, औरतें भी मर्द भी बूढ़े भी। तो आपकी आवाज इतनी बुलंद हुई है जोश में जज्बात में कि मीना के आखिरी किनारे तक और पहाड़ों की चोटियों तक आपकी आवाज फैल रही थी। और उसमें आपने ये जुमला 3 दफा दोहराया, फल्यबल्लिग शाहिदुल गायब। मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो, मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो। और यही 11 तारीख को आपने कहा, 10 को नहीं ये कहा, 9 को नहीं कहा, 11 को कहा, अला हल बल्लग़्तु। क्या मैंने अल्लाह की अमानत को पहुंचा दिया? अला हल बल्लग़्तु, क्या मैंने अल्लाह की अमानत को पहुंचा दिया? ये 11 तारीख पर तो पता है कि बस अब जाना ही है। तो फिर सबने कहा बल्लग़्त अर्रिसाला व अद्दैत अल-अमाना व नसहत अल-उम्मा। या रसूल अल्लाह, हम गवाह हैं, आपने पैगाम पहुंचा दिया, आपने अमानत को मुंतकिल कर दिया, आपने अल्लाह का पैगाम पूरा हम तक मुंतकिल कर दिया। और आप अपनी उम्मत की हर भलाई हमें बता के जा रहे हैं। तो कहा अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। अल्लाह गवाह हो जा, ये कह रहे हैं मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। 11 तारीख को ये तबलीग का काम उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ। फल्यबल्लिग शाहिदुल गायब, जाओ मेरा पैगाम आगे पहुंचा दो। वअब्द रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, उस वक्त तक तू लगा रहे जब तक मौत का पैगाम तेरे पास नहीं आ जाता। तो अल्लाह ने अपने नबी से भी फरमाया कि दिन तू दे दावत और फिर लोगों के पीछे, और रात को फिर मुझसे बात कर। कि अल्लाह से बात किए बगैर ये काम हो नहीं सकता कि दिल तो खालिस अल्लाह के कब्जे में है, उसे कौन फेर सकता है अल्लाह के बगैर, उसे कौन बदल सकता है अल्लाह के बगैर। नबियों से बढ़कर कोई दावत नहीं दे सकता, उनसे बढ़कर कोई हमदर्द खैरखा नहीं होता, उनसे बढ़कर कोई अंदर में कुड़न और गम और घुटन लेने वाला नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद लोग अकड़ गए, नहीं ईमान लाए। अबू जहल ने कहा, मैं कसम खाता हूं कि यह सच्चा नबी है, पर मैं ईमान नहीं लाऊंगा। मुहक्कम बिन तुफैल ने मुसैलमा कज़्ज़ाब से कहा, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब का सालार था, कहने लगा मुसैलमा अल्लाह की कसम तू झूठा है, लेकिन रबिया का झूठा मुझे मुज़र के सच्चे से ज्यादा प्यारा है। रबिया मुसैलमा का कबीला, मुज़र हमारे नबी का कबीला। तो कहने लगा वल्लाहि इन्नका लकज़्ज़ाब, अल्लाह की कसम तू झूठा है, लेकिन रबिया का झूठा मुझे मुज़र के सच्चे से ज्यादा महबूब है।
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا تجھے دن میں بہت لمبا چلنا ہے، تیرے ذمے بہت بڑا کام ہے، لہذا دن میں تو لگا کر اسی میں بفرض نمازیں پڑھ لیا کر، لیکن رات تیری میرے لیے ہے، رات تیری میرے لیے ہے۔ میرے بھائیو 1.25 لاکھ انبیاء پس گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا۔ اور آپ کے سامنے سارا زمانہ، سارے انسان، تمام جنات، نہ اب جنوں کے لیے کوئی نبی نہ انسانوں کے لیے۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سارے عالم، سارے انسان، سارے زمانے، اور یتیم پیدا ہو رہے ہیں، اور مکے کی سنگلاخ وادی میں پیدا ہو رہے ہیں، اور یتیمی کی وجہ سے بکریاں چرانے پہ مجبور ہو رہے ہیں، اور 13 برس کی محنت فرمائی ہے اور ساری قوم دشمن ہو گئی ہے۔ اب اللہ ساری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق کو پہنچانے کے لیے ایک تبدیلی لا رہا ہے۔ تبدیلی پہلے لکل قوم ہاد، ہر قوم کا رسول، ولکل امت رسول، ہر امت کا رسول۔ پھر ہمارے نبی آئے تو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کا رسول ہوں۔ اب اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے نبی نوح علیہ السلام کی عمر پاتے، آج بھی زندہ ہوتے اور ساری دنیا کو تبلیغ کرتے، اور ذوالقرنین کا لشکر سلیمان کی حکومت پاتے تو وہ بڑی آسانی سے دنیا میں تبلیغ کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے بڑا فقیر بنایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، کہ 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آپ صفا پہاڑی پر ہیں اور جبریل سے کہتے ہیں جبریل والذی نفس محمد بیدہ ما امسى لآل محمد کفۃ من شعیر، اے جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آج میرے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں جس سے روٹی پکائی جا سکے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راہبر بن کر آئیں۔ تو اللہ نے کیا انتظام کیا ہے کہ اب اس نبی کے بعد اس کی امت یہ پیغام اٹھا کر ساری دنیا میں پھرے گی۔ اس کی امت یہ پیغام رسالت، یہ پیغام توحید، یہ قرآن کی پاک زندگی، یہ اسلام کی پاک زندگی، یہ امت اٹھائے گی اور لے کر چلے گی، اور دنیا کے دروازوں پر جا کر دستک دے گی، جان مال کے ساتھ بازی لگائیں گے اور صلہ اس کا اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر رہا ہے کہ ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ تیار ہو رہی ہے اور ایک امت آپ کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہی ہے۔ آپ نے بنیاد رکھی ہے فرد کی تبدیلی پر، حکومت پیش کی گئی، حکومت عتبہ بن ربیعہ، یا محمد انکا ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی، نہ پیسے سے اتارا جا سکتا ہے، نہ لالچ سے اتارا جا سکتا ہے، نہ خوف سے اتارا جا سکتا ہے، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے اندر میں اترتا ہے۔ حکومت نماز نافذ کر دے گی، حدود نافذ کر دے گی، روزے پر ہوٹل بند کرا دے گی، اندر گھروں میں کب جا کے دیکھے کہ ناشتہ کون کر رہا اور سحری کس نے کھائی۔ حکومت باہر قوانین نافذ کر دے گی، لیکن ماں کے سامنے چپ رہنا کہاں سے حکومت لے کر آئے گی؟ باپ کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ سچائی، عہد، صدق، وفا، سخاوت، یہ حکومت کہاں سے لے کر آئے گی؟ جب اندر کا نور بجھتا ہے تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں۔ اب یہ نور روشنیاں ڈھونڈو تو یہ نور تمہارے اندر کو روشن کرے، ورنہ باہر کی طاقت۔ میں مدینہ میں تھا کوئی 8-10 سال پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہنے لگا جی میری بخشش ہو جائے گی، اور یہ کہہ کر رونے لگا، میری بخشش ہو جائے گی، اور رونے لگا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں 10 سال سے مدینہ میں ہوں اور میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی، کہ سعودی حکومت پڑھاتی ہے، سعودی حکومت، تو میں نے 10 سال بغیر وضو کے نماز پڑھی۔ پھر مجھے تیری ایسی سال کیسٹ ملی ہے، میں نے وہ سنی ہے 2-3 دفعہ، تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے توبہ تو کی ہے، لیکن مجھے یہ ہر وقت خوف ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو جب اندر میں روشنی نہیں ہے تو اتنی طاقتور حکومت اسے اللہ کے سامنے جھکانے کی بجائے کفر تک پہنچا رہی ہے، کہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے نماز پڑھنا تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن یوں نماز کا مذاق اڑانے سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت سے۔ یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ امت کا اصل کام ہے۔ جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں، بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام۔ ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا وہ بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے،
ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں داخل نہیں کر سکتا۔ دعوت ہے جس میں وسعت ہے سمندر کی طرح، جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح، جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح، جو طلبگار پہ بھی برستا ہے، بے طلب پہ بھی برستا ہے۔ جو لڑکا میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، نعیم الدین، اللہ اس کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکالتے تھے، بے عزت کر کے، دھکے دے کر، خود میں نے یوں دھکا دے کے اسے کمرے سے نکالا۔ میں قربان جاؤں اس کے ظرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا۔ کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے؟ کیا کام ہے، عجب کام ہے۔ سبحان اللہ، کہ گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ، دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ۔ نیا نیا میں تبلیغ میں تھا تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی، تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو، تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف، کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا۔ تو میرے بھائیو، 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے تز کو احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، اور سامنے صدیق بھی ہے اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو۔ تو اس امانت کو اٹھایا ہے، اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے۔ 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے، اور تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے، اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے، اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے، اور 14 کی صبح کو آپ مدینہ سے، مکہ سے نکلے ہیں۔ 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ 29 ربیع الاول کو، 29 صفر، محرم صفر، یہ مہینہ 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سر درد ہوتا ہے، گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، تو آپ فرماتے ہیں مجھے غسل دیا جائے۔ آپ کو غسل دیا گیا 7 کنووں کے پانی سے۔ اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا، کس کے، سر میں درد تھا، اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، تو یہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو۔ آخرت میں میرے اس خلاف دعویٰ نہ کرنا، یہاں میں حاضر ہوں، میرا مال، میری جان، میری آبرو، یہاں بدلہ لینا تو لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا، لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے، اور ادھر سے مسلسل آہو بکا کی آواز تھی۔ پھر آپ ممبر سے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، کوئی مطالبہ ہے تو کر لو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے۔ تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے، پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا، تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا، تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا فضل عباس کے بیٹے بڑے، فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا،
پھر بستر پر گر گئے، پھر تیسری دفعہ اٹھے، پھر فرمایا نماز ہو گئی کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے، تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے۔ غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا، بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو نماز چھڑوا کے پیچھے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15 اور پیر کی فجر پڑھائی 16 اور جمعرات کی عشاء 17۔ ہفتے کے روز اب ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں، تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں، تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو کھڑے رہو۔ تو ابو بکر کھڑے ہو رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے زور کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا، اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے۔ 12 ربیع الاول آ گئی پیر کی صبح، 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لیں گے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔ آیا کیا منظر ہوگا وہ، نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے، اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے، آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے۔ حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں، آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے۔ آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا، شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد نمازیں روزے حج زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ تو آپ روزانہ پوچھتے، حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفصہ، اگلے دن گزرا ام حبیبہ، اگلے دن گزرا ام سلمہ، اگلے دن گزرا میمونہ۔ تو اب روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے؟ تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے، تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں، کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں۔ تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا، امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں، باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھے نیم دراز تھے، اس حالت یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا۔ آیا کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیش دیا، جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے، جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے سلام پڑھے، پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے، تو کیسا گھر ہوگا؟ تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، نہ آئندہ کرے گا، نہ پہلے کیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا،
رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے، اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے، اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے، اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے، تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا۔ اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا۔ اب تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی میں جا رہا ہوں، تو رونے لگی۔ پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو۔ پھر حسن حسین کو بلایا، دونوں کو یوں لے لیے، ایک ادھر اس طرح، اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں، مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا۔ واہ یا رسول اللہ، کمال ہی کر دے۔ پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے، پھر ان کو بھی رخصت کر دیا۔ اب آیا ہے میرے رب کا پیغام، تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا، کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد، جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا، میرا ان پہ سایہ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے، یا پتھروں میں دبا دیے جاتے، یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، یا پانیوں سے بہا دیے جاتے، یا زمین میں دھسا دیے جاتے، یا آگ سے جلا دیے جاتے، یا صاعقہ برستی، یا بجلی کڑکتی، یا بادلوں سے آگ برستی اور ہم خس و خاشاک ہوتے یا راکھ ہوتے، جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا، کبھی خنزیر بنایا، کبھی پانیوں میں بہایا، کبھی ہواؤں سے اڑایا، کبھی زمین میں دھسایا، کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا۔ میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، فریادیں ہیں، آہ ہے، نالے ہیں، رات کا رونا دھونا ہے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے رب نے کہا اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے، کوئی اور نسل شکل میں نظر آ رہے ہوتے۔ الان قرت عینی اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میرا کام ہو گیا۔ پھر جاتے وقت بھی امت کو ہی نصیحت فرمائی ہے، سارے دین کا خلاصہ 2 باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور آپس میں سلوک رکھنا، ماتحتوں سے سلوک رکھنا، غریبوں سے سلوک رکھنا، آپس کا سلوک نہ خراب کرنا۔ حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق ہیں، اخلاق، نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، تسبیحات کا ذکر نہیں، تلاوت کا ذکر نہیں، عبادات کا ذکر نہیں، عرفات کا اور مینا کے دونوں 10 کا 11 کا 9 کا، یہ تینوں خطبیں ساری کتابوں سے ڈھونڈ کر جب میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے تو سارے کا سارا اخلاق پر ہے، عبادات پر نہیں ہے، اخلاق پر ہے کہ سب سے زیادہ یہ امت گھاٹا کھائے گی، اخلاق میں گھاٹا کھائے گی۔ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میرا آخری پیغام۔ بورے والے کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے، پاکستان کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ 100 میں 5 یا 10 زیادہ 10 لگا لو، 100 میں 10 آدمی نمازی ہوں گے مرد عورت میں، ورنہ چھوڑ گئے سب۔ اور اللہ کے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، یہ صرف ایک ایمانکم کی طرف نہیں، یہ پوری معاشرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپس کے سلوک اور محبتوں کو باقی رکھنا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے غریب، مسکین، مزدور، نوکر، ملازم، ملازمہ، گھر میں کام کرنے والیاں، کام کرنے والے، دفتر میں، کھیت میں، ان پر رحم کھانا، ان پر فرعون نہ بن جانا۔ اپنے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ کے ٹوٹ جائے تو عورت کہتی اوہ ڈونگا ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے برش بھی ٹوٹ جائے تو اس کو آخری حد تک پہنچا دیتی ہے کہ میرے اتنے قیمتی شرٹ کی برش تو نے توڑ دی۔ مالک کے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے کہتا وہ گاڑی لگ گئی،
اور ڈرائیور کے ہاتھوں خراش بھی آ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے کہ تو اندھا تھا تجھے نظر نہ آیا, تو نے میری نئی گاڑی کو خراش لگا دی. یہ خراش تو مٹ جائے گی, پر اس گالی دینے سے جو اس کے دل پر خراش لگی ہے اسے اب 7 آسمان کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا ہے, نہ دھو سکتا ہے. تو میرے نبی نے دنیا سے جاتے بھی دعوت ہی دیتا چلا گیا ہے, دعوت ہی دیتا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, جاتے جاتے بھی تبلیغ ہو رہی ہے, جاتے جاتے بھی دعوت دی جا رہی ہے, اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرتے مرتے بھی کرتے جاؤ, اللہ کا پیغام سناتے جاؤ. ہمارے ایک ساتھی تھے سردار ظہور خان لغاری, یہ ہماری ذمہ دارہ جماعت میں آئے. وہ 17 ستمبر 1999 ہم رائمنڈ سے فارغ ہوئے, اپنے اپنے گھروں کو وہ گئے گھر. تو انہوں نے لاہور میں تھے, ویسے تو دیرہ غازی خان کے تھے, لاہور میں رہائش تھی فیصل ٹاؤن. تو وہ انہوں نے مسجد میں ان کا بیان طے کر دیا, گشت تھا تو وہ گشت کا بیان کر رہے, ان کا ایک ہی بیٹا تھا سامنے بیٹھا تھا, تو کچھ 15-20 منٹ بیان چل چکا تھا. تو انہوں نے وہ یہ کہہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ کہتے کہتے جان نکل گئی اور مر کے گرے, مر کے سامنے بیٹے کی گود میں گرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھڑم, دعوت دیتے دیتے مر جاؤ. تو بعد میں ہمارے ایک ساتھی کو ملے تو انہوں نے پوچھا, سردار صاحب آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے, جب میری روح اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور مجھ سے فرمایا اپنا بیان پورا کر لے, اپنا بیان پورا کر لے. دنیا کا بھی سردار اور آخرت کا بھی سردار, سردار ظہور خان لغاری, اللہ نے دنیا کا بھی سردار بنایا تھا, قبیلے کے سرداروں میں سے تھے, اور آخرت کا بھی سردار بنایا کہ ظہور چل اپنا بیان پورا کر, یہ میرے فرشتے تیرے آگے ہیں. تو میرے بھائیو, امت یہ پیغام پہنچانا بھول گئی ہے. مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا, تاب پرواز نہیں, راہ چمن یاد نہیں, یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پھرنا, پیغام ربانی کو لے کے در در صدا لگانا, گھر گھر نوائے وقت بن جانا. ہم ہیں نوائے وقت, اخبار نہیں ہے نوائے وقت, ہم ہیں صدائے زمانہ, ہم ہیں نوائے زمانہ. یہ امت ہے نوائے وقت کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں. کوئی گھر نہیں, کوئی در نہیں, جہاں زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں, اور کل حشر میں اللہ ان کو نبیوں کی شان کے ساتھ کھڑا فرمائے گا. علم غلط ہو گیا, روٹی, علم کا موضوع بھی کبھی روٹی رہا ہے, کبھی علم کا موضوع بھی نوکری رہا ہے. علم کا موضوع شعور ہوتا ہے, شعور ختم کہ درویشی بے عیاری ہے, سلطانی بے عیاری. یہ تبلیغ بھولا ہوا سبق ہے, کوئی نیا سبق نہیں, پرانا ہے, لوٹ پیچھے کی طرف. اے گردش ایام تو یہ پرانا سبق ہے, کوئی نیا نہیں ہے. بیچ میں زمانہ ہوا, بھول گئے تو نظر آتا یہ کیا کام ہے, یہ کیا بات ہے, یہ کیا چیز ہے. یہ وہی ہے جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے, یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امتن کہا تھا, یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں ہوجتباکم کہا تھا, یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتن وسطا فرمایا تھا, یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں لتکونوا شہداء علی الناس فرمایا تھا. یہ امت واسطہ ہے, واسطہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ساری تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے اعتدال والی امت, اعتدال, ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا. لیکن وسطہ کا لفظ اپنے اندر ایک اور مطلب بھی رکھتا ہے, واسطہ. وسطہ بے معنی واسطہ, واسط. دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو درمیان کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واسطہ. تو میں جبوتی میں بیان کر رہا تھا, جبوتی افریقہ کا ملک, اجتماع تھا, بیان کر رہا تھا, عرب بھی آئے تھے, ایک عرب عالم بھی موجود تھے وہاں. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے, اعتدال کی بجائے میں نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے کہ تم جیسے نبی اللہ اور بندوں میں واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ کا پتہ بتاتے تھے. تو اے بورے والا کے ایمان والو اور اے ہند سندھ کے ایمان والو, اب تم نبیوں کے بعد امت واسطہ ہو. اب جو جیسے نبی واسطہ بنتے تھے اب ان کی جگہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو. بیان کے بعد وہ عرب عالم میرے پاس آ گئے, کہنے گے یہ مطلب تو نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ میں نے کہا اب یہ چھوڑو میں نے کہاں سے بیان کیا ہے, اب یہ بتاؤ کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. کہنے کے گنجائش تو ہے اور بہت خوبصورت ہے, اور اعتدال کے مطلب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے, لیکن یہ قرآن ہے, اس میں احتیاط ضروری ہے.
یہ قرآن ہے. کوئی اور شعر ہوتا, کوئی اور عربی عبارت ہوتی تو ٹھیک ہے, لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے. اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ برے والے کے لوگ کیا ہیں, یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں. برے والے کی عورتیں کیا ہیں, یہ اللہ اور اللہ کے بندیوں کے درمیان واسطہ ہیں. یہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں. یہ بندیاں اللہ کی بندیوں کو اللہ کا پتہ بتاتی. میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا. میں واپس آیا, تفسیریں ڈھونڈنے لگا, ملا ہی نہیں. تو سب سے پرانی تفسیر طبری, سب سے پرانی تفسیر ہے طبری, وہ میں نے نکالی. کوئی 8-10 صفحے پر پھیلا ہوا ہے یہ مضمون, کہیں نہیں ملا. تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا, اوئے ہوئے یا اللہ کوئی سند دے دے. اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے, تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بھی رائے نہیں ہے. لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں, پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی. تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے. میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے وہ قطر کے تھے, میں نے فون ملایا, میں نے کہا دکتور فوزی ابشر, دکتور فوزی الحمدللہ کام بن گیا. کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر طبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے, کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے. یہ تبلیغ امت وسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے. کفر ایک اندھیرا ہے, شرک ایک اندھیرا ہے, دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے, حرص و حوث ایک اندھیرا ہے, ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے, زنا شراب ایک اندھیرا ہے, ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے, سود جھوٹ اندھیرے ہیں, غفلت اندھیرا ہے. ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم. یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد, ہر مسلمان عورت, ہر ایمان والا مرد, ہر ایمان والی عورت, کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزہ ہے ایمان کی, جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا, جس میں اللہ کی کتاب کا, اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے, تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے. جب یہ شمع فروزہ ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں, ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے, کرو ٹھیک ہے, نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی. پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے. پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں, اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں. میرے بھائیو, یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں, تو نہ کرو تو تامی کوئی گل نہیں. یہ ایسا کام نہیں ہے. اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا, صحابہ کا سب کچھ لگ گیا, گھروں میں فاقے آ گئے, شہر بدر ہوئے, در بدر ہوئے, گھر سے بے گھر ہوئے, وطن سے بے وطن ہوئے. کائنات کو انہوں نے میرے بھائیو آخری کناروں تک وہ پہنچے. تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے. 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا, 18 ہجری میں کلات تک اسلام پہنچا, اور حضرت کے دور میں کلات سے لے کر سبی تک. آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلہ چل رہا ہے, بلوچستان کا سفر کیا ہے, آج بھی انسان نظر نہیں آتے. تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں. کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں, یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں. عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے. خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زہری, اس میں ان کی قبر بنی, وہیں ان کا انتقال ہوا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ. بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا, مقصد اسی کو ہی, کوئی بات نہیں, مستحب ہے, تبلیغ مستحب ہے. جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے, کیسے سمجھاؤں, کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر. جو پھرے گا وہ سمجھے گا, جو پھرے گا وہ سمجھے گا. درد کو درد والا محسوس کرتا ہے, دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے. وہ نبی کا جو درد نبوت تھا
جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو، تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، پارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے، اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا۔ ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں، سے میں کہا کرتا ہوں تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ۔ یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، نہیں دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے۔ میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں، ہاں بھائی بیان اصل نہیں، میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں، تھک کے کمر میں درد ہے، اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں۔ دعوت اصل ہے، ہماری ذمہ دعوت دینا ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا۔ کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے۔ ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ وہ اداکار آتے ہیں، یہ سٹیج کے اداکار آتے ہیں، مولانا جمشید صاحب سے آ کر رات کو 2-2:30 بجے ان کو اٹھاتے ہیں، 2-2:30 بجے، 80 سال کا بوڑھا۔ تو جواد وسیم صاحب جو اداکاروں میں کام کر رہے ہیں، وہ 2 باتوں پہ کہتے ہیں سارے اداکار روتے ہیں، 2 باتوں کہ ایک 80 برس کے بوڑھے کو رات 2 بجے اٹھاؤ تو کہے گا کم وقتو کہاں مجھے اٹھانے آ گئے ہو، تمہیں میری صحت کا خیال نہیں؟ تو کہا ہم یوں ہاتھ لگاتے ہیں تو مولانا جمشید صاحب آنکھ بعد میں کھولتے ہیں اور مرحبا مرحبا پہلے کہتے ہیں، مرحبا مرحبا مرحبا۔ تو کئی اداکار اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو تو گالیاں نکالنی چاہیے تھی بابا جی کو، اور یہ کہہ رہا مرحبا مرحبا۔ پھر مولانا جمشید صاحب کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہماری بچیاں سٹیج پہ کپڑے اتار کے ناچنے والیاں، تھیٹر میں ننگے ناچ کرنے والیاں۔ تو جواد سے کہتے ہیں بھائی وہ ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ کہا اس بات کو سن کر کوئی تبلیغ کے بغیر، کوئی دلیل و برہان کے بغیر آنسو لوگوں کے یوں نکلتے ہیں کہ جن پر تھوکنا بھی دینداروں کو گوارا نہیں، ان کو اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے ہماری بچیوں کا کیا حال ہے۔ یہ درد نبوت ہے، یہ دھکے کھائے بغیر نہیں ملتا، یہ گھر چھوڑے بغیر نہیں ملتا۔ ہاں یہ اتنا آسان، درد نبوت ایک عمل ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل، لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیعہ یحسبہ الظمآن ماء۔ یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ فرعون کو بھی دے دی تھی، قارون کو بھی دے دی تھی۔ کس چیز کو تم نے مطلب بنایا؟ کس چیز کو تم نے معراج بنایا؟ کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیوند خاک ہو گئے کہ آج ان کی ہڈیوں کا چوڑا بھی نہیں ملتا۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔
اس سارے پیغام کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں. ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت. ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے. کس نے؟ تبلیغی جماعت؟ نہیں. کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نے پہنچانا. نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے، یہ ساری امت پر فرض ہے. جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے. اوہو میرے بھائیو، کیا کریں؟ جب علم غلط ہو جائے نا، عمل کی غلطی جلدی ٹھیک ہو جاتی، علم کی غلطی تباہ کر دیتی ہے. اور جب علم صرف روٹی کے لیے رہ جائے تو وہ علم شعور نہیں پیدا کرتا بلکہ پیٹ کی ہوس کو بڑھاتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ کالج سکول ان کی تعلیم برائے شعور نہیں ہے، برائے روٹی ہے. اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ مدرسے میں جانے والا بھی، وہ بھی روٹی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قرآن سے اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا. وہ بھی کہتا ہے کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں ملازمت مل جائے گی، کہیں اسکول ماسٹر لگ جاؤں گا، کسی دفتر میں چلا جاؤں گا، کوئی امام خطیب بن جاؤں گا. تو نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دریچے کھول سکا، نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دروازوں پہ دستک دے سکا. تو سو گئی امت، علم ہی غلط ہو کے رہ گیا. علم کا موضوع روٹی نہیں ہے، علم کا موضوع شعور ہے، معرفت ہے، بیداری ہے. علم کی منزل غلط ہو گئی. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے. مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا. کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا. دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے. تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے. ساری تعلیمات دو ہیں، دو. ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہے. ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد. ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف. سارا بورے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مسلح آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے. بورے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں. اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی. یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو. ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ. یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ. اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. اللہ کو بخیل سے نفرت ہے. ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سخی سے، چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے اس کو سجدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فاقتلوہم، انہیں قتل کرو. جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا. موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. یا اللہ یہ کم وقت
تو ذریعہ بنا ہے تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم وقت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا۔ تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی، منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی۔ اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا، وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکات دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا۔ عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے، وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانگ بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے، تو سخیوں میں نام آ گیا۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے۔ ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکات فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو۔ غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، یہ 9 دفعہ ہے۔ آتینا الزکاۃ یہ 10ویں دفعہ ہے، عورتوں کو الگ کہا ہے زکات دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکات دو۔ اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال خرچ لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے، زکات فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے، کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے۔ اچھا تو یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں، تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو نے اپنا ہاتھ آگے رکھا، پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا اور تو بھی سن، کم من عبخ رداہا ودار فیاہا لعبد دہداہا، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نام پر ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکات اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے، پوری دنیا کے انسانوں تک، پوری امت عرب و عجم۔ دوسرا حق ہے اللہ کے بندوں کا، اللہ کا بنیاد، اس کے بغیر عمارت نہ کھڑی ہو سکے گی۔ وہ ماتھا قیامت کے دن بڑا بدنصیب ہوگا جو زمین پہ ٹکنے سے محروم رہا۔ وہ ہاتھ قیامت کے دن بڑے بدنصیب ہوں گے جو اللہ کے دربار میں بندنے کی سعادت سے محروم رہے۔ وہ زبان بڑی بدنصیب ہوگی جو سبحان ربی الاعلی کا نغمہ گانے سے محروم ہو گئی۔ میرے نبی سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم آپ کو حشر میں آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اتنا زیادہ رش ہوگا، اتنا مجمع ہوگا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا اگر ماتھا سفید اور پاؤں سفید گھوڑا کالے گھوڑوں میں شامل ہو جائے تو پہچانا جائے گا کہ نہیں؟ کہا جی پہچانا جائے گا۔ کہ قیامت کے دن جو تم وضو کرتے ہو، وضو اس کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارا چہرہ روشن ہوگا، تمہارے ہاتھ روشن ہوں گے، تمہارے پاؤں روشن ہوں گے، تو میں تمہیں پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے۔ جو پورے سال میں عید کا سجدہ بھی نہ دیتا ہو وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ جو 8ویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہو یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کہ اللہ کی روٹی 8ویں دن کھاتے ہو، اللہ کی ہواؤں سے 8 دن کے بعد نفع اٹھاتے ہو، اللہ کے پانیوں کو 8ویں دن پیتے ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق 8ویں دن استعمال کرتے ہو۔ کہ جمعے کو نمازی بڑھ گئے اور فجر کی نماز میں ایک صف ہو گئی، کیا فجر کی نماز اور رب نے فرض کی ہے اور جمعے کی نماز اور رب نے فرض کی ہے؟ جس رب نے جمعے کے لیے بلایا اسی نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہ بلایا۔ وہ دیکھ رہا ہے کون سر جھکا رہا ہے اور کون باغی ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس امت کی پہچان ہے،
جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ کربلا قائم ہے، اہل بیت کا خون آج پانی کی طرح بہ رہا ہے، سر در کٹ رہے ہیں۔ کائنات کے افضل ترین انسان آج وہ تیروں کی زد میں ہیں، نیزوں کی زد میں ہیں، بھیڑیوں کے نرغے میں ہیں، اور زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے دائیں ہاتھ کے سردار زہیر بن القین رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ ان کوفے والوں سے کہو تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ آئے ہائے، نہ پڑھتے تو کیا تھا، اور نہ پڑھتے تو کیا تھا، نماز تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، جنت کے لیے ہے نا، تو اللہ تو پہلے ہی راضی ہو چکا ہے اور جنت تیار ہو چکی ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ایسے میں حسین کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، میں آ چکا ہوں لینے۔ تو اب اگر نماز نہ پڑھتے تو کیا حرج تھا؟ لیکن پھر برے والے کی امت کو پیغام کیسے پہنچتا کہ سردار نماز نہیں چھوڑی جاتی، تیروں کی چھاؤں میں پڑ جاتی ہے، تلواروں کی چھاؤں میں پڑ جاتی ہے، سر کٹا کے بھی پڑی جاتی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کہا شمر سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اس کم بخت نے کہا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں اور تمہاری نماز ہوتی نہیں، مگر لعنت ہے تم پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نماز نہیں ہوتی۔ واپس آ کے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے، کہ ہم قتل کریں گے۔ کہا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، آدھے ان سے لڑو اور آدھے اللہ اکبر کہو، اور برے والے کے لوگوں کو پیغام دے دو کہ یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ آپ پہ بشکشی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ مولوی صاحب ڈرایا نہ کرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ فلسفہ حسین کو سمجھاتے ہیں تو اس کی اولاد تو ذبح نہ ہوتی، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، صرف آل رسول نہیں تھے، وہ تو جگر گوشہ رسول تھے، جس کو نبی نے سینے پہ لٹایا، آئے ہائے کمر پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری، ایسے یہاں چھڑی ماری ہونٹوں پر۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او ملعون یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ تم کہتے ہو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ پہ بشکیسی نہیں۔ اور فرما رہے جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اور فرما رہے جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ یہ فلسفہ انہیں کیوں نہ سمجھ میں آیا؟ کیوں اولاد کو ذبح کروا دیا؟ 16 اہل بیت ذبح ہوئے، 16 باقی تو غلام تھے، جاندار تھے، 16 میرے نبی کے گھر کے شہید ہوئے۔ نماز نہیں چھوڑی، آدھوں نے نماز کی اللہ اکبر کہی اور آدھے ان کتوں سے لڑتے رہے۔ اور یہ نمازی نہ پہلے تاریخ نے دیکھے، نہ زمین آسمان نے دیکھے، نہ شاید آئندہ ایسے نمازی دیکھے گی کہ کٹے ہاتھ، بہتے خون، آلودہ پیشانیاں، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے۔ پر کیا نماز تھی جو دھرتی نے دیکھی، آسمان نے جھانکا، سورج نے دیکھا، کائنات اش پکار اٹھی کہ یوں بھی اللہ کے دربار میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ اور برے والا کا دکاندار کہتا ہے گاہک زیادہ تھے پڑھ نہیں سکا، سیاستدان کہتا ہے ملنے والے بہت آ گئے تھے نماز نہیں پڑھ سکا، ذمہ دار کہتا ہے میرا سپرے ہو رہا تھا نگرانی کرتا رہا میں نماز نہیں پڑھ سکا، بیکار چارپائی توڑنے والے کہتے ہیں پڑھی نہیں جانتی۔ اللہ آپ پہ بشکیسی، یہ پیغام ہے کہ یہ عشق کے سجدے یوں ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہیں آ کر صف بندی کی، جو لڑ رہے تھے انہوں نے آ کے نماز ادا کی، اور یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نماز وہ عمل ہے جو سر کٹا کے بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ عبادت پوری دنیا کو پیغام کیا پیغام پہنچانا ہے، وہ کیا پیغام دینا ہے؟ پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ساری کائنات کا ایک مالک ہے، اس کے آگے جھکو۔ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، اللہ الصمد، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد،
اس کا مثل نہیں، مثال نہیں، شبہ نہیں، شبیہ نہیں، شریک نہیں، مشارک نہیں، وزیر نہیں، بیوی نہیں، بچہ نہیں، ساتھی نہیں، مشیر کوئی نہیں، ٹکر کا خدا کوئی نہیں. لیس معہ الہ یخشى ولا رب یرجى ولا حاجب یرشى ولا وزیر یؤتى. کوئی اس جیسا نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر کا؟ احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغي، ارأف من ملك، اجود من سئل، اوصى من اعطى. هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والظهير لا غني له. الاول الاخر الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار البهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. یہ اللہ ہے جس کی توحید کا نقش بٹھانا ہے. یہ شرک وہ شرک، یہ توحید نہیں ہے. یہ تو توحید کے مسائل ہیں. یہ شرک وہ شرک، یہ حرام وہ حرام، یہ تو توحید کے مسائل ہیں. توحید یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ توحید ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پیغام توحید کا سبق ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو اننی انا اللہ لا الہ الا انا اننی انا اللہ العزیز الحکیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو. یہ توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اللہ سمد ہے. آس بلندیاں ہوں تو احد، پستیاں ہوں تو احد، چوٹیاں ہوں تو احد، دامن ہوں تو احد، کوثار ہوں تو احد، وادیاں ہوں، نشیب ہوں، فراز ہوں تو احد احد ہے. بہتا دریا ہو، اچھلتا پانی ہو، گرتا برستا پانی ہو، گنگناتی آبشار ہو، بلکھاتی ندی ہو، سمندر کی موج ہو، صدف کا موتی ہو، اللہ اللہ ہے. احد احد ہے، احد احد ہے. دودھ دودھ ہے، احد احد کی وجہ سے. پانی پانی ہے، احد احد کی وجہ سے. سورج سورج ہے، احد احد کی وجہ سے. چاند چاند ہے، احد احد کی وجہ سے. تارا تارا ہے، احد احد کی وجہ سے. مٹی انسان ہے، احد احد کی وجہ سے. مشرق میں راج اس کا، مغرب میں راج اس کا، شمال میں راج اس کا، جنوب میں راج اس کا. آسمانوں کا حکمران اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اللہ، پانیوں پہ حکمران اللہ، دریاؤں پہ حکمران اللہ، دودھ کے قطروں پر حاکم اللہ اور شہد کے قطرے پر حاکم اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں پر بادشاہی اللہ کی اور سمندر کی تہوں میں بادشاہی اللہ کی، اڑتے عقابوں پر شہنشاہی اللہ کی، سجدوں سے بھرا ہوا آسمان، سجدے کرنے والے فرشتوں پر بادشاہی اللہ کی. للہ ما فی السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لله المشرق والمغرب رب المشرقين ورب المغربين فلا أقسم برب المشارق والمغارب يمسك السماوات والأرض أن تزولا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. یہ توحید کا پیغام ہے جو دنیا کو دینا ہے. اللہ کی توحید دل میں بٹھانی کہ دل اللہ کے سوا کسی سے اثر نہ لے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے آگے جھولی نہ پھیلائے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے. کوئی نہیں مدد کرنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں کام آنے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں حاجت روا اللہ کے سوا، کوئی نہیں رزق دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں شفا دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں عزت دینے والا اللہ کے سوا، کوئی نہیں بچانے مارنے والا اللہ کے سوا. اللہ ہی اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ.
آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، پہاڑوں پہ دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، کوسے قزح کے رنگ میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ ہی کا نغمہ ہے ساری کائنات، اللہ ہی کا بول ہے زمین و آسمان۔ یہ پیغام ہے جسے دنیا تک پہنچانا ہے۔ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ ہی کا سب کچھ ہے۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، یہ تو توحید کا ہنسا مذاق ہے، ہنسا مذاق۔ اللہ 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 اکبر۔ ہم تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، اللہ ہنستا ہوگا کہ یہ میرے بندے میری کیسی بیان کر، زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، جی چاند چھوٹا اللہ بڑا، سمندر چھوٹا اللہ بڑا۔ اللہ خوش ہوتا ہوگا، خوش ہوتا ہوگا۔ وہ نہیں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام طور پر، تو ایک چرواہا جنت کی چابی کا مالک بننے والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے، ایسے مقام والا جس کے بغیر، جس کی امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہ جا سکے، ایسی امت والا۔ اللہ اکبر کی تشریح کرو، لکھی جا رہی، اللہ اکبر تشریح ہو رہی۔ انسانوں نے لکھا، جنات نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، اولیاء نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، عارفین نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، شعراء نے لکھا، ادیبوں نے لکھا، خطیبوں نے لکھا، فرشتوں نے لکھا، ملائکہ اعلیٰ نے لکھا، مقربین فرشتوں نے لکھا، نبیوں نے لکھا، رسولوں نے لکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا۔ جتنا کچھ تم میری عظمت بڑائی کے بارے میں لکھو گے، اس سب سے اللہ بڑا ہے۔ یہ نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لیکن آخر میں ہوگا کیا؟ لا نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ ہوگا کیا میرے بندو؟ سمندر ساتوں خشک ہو جائیں گے اور قلم تمہارے گھس گھس کے ٹوٹ جائیں گے، اور تمہارے رب کی تعریف کا ادنا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا، چاہے پھر اتنے سمندر اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، انہیں ختم کرو اور لاؤ، اور پھر لاتے جاؤ اور مکاتے جاؤ، تم تھکو گے، میں اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ بھی نہ پا سکو گے۔ یہ ہے اللہ اکبر۔ یہ پیغام سنانا ہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صرف ممبر کی بات نہیں ہے، صرف مسجد کی بات نہیں ہے، جو گھر گھر پھر کر، در در پھر کر آفاق سمٹ جائیں، وسعتیں سکڑ جائیں، راہیں باہیں بن جائیں، ہاں ہاں اسی کی صدا لگاتے لگاتے کہیں خاموش ہو جائے گی زبان، اور مٹی کی چادر ہوگی اور ہم ہوں گے، اور پھر اللہ حشر کے دن عزتوں کا تاج سر پہ پہنائے گا کہ یہ ہیں میرے وہ بندے جو آخری دور میں میرے پیغام کی صدا لگاتے رہے۔ اس عظمت کے ساتھ اللہ اکبر، یہ نماز اور ہوگی، یہ نماز اور ہوگی، یہ سجدہ اور ہوگا، یہ رکوع اور ہوگا، یہ تلاوت اور ہوگی۔ بدقسمتی ہے کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں، نماز تو میں نے زیادہ کہہ دیا ہے، ایک رکعت بھی ایسی نہیں ہے جس میں میں اور میرا رب ہو، کوئی نہ کوئی شامل رہتا ہی ہے۔ کبھی کبھی تو بڑا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، کیا اسی اندھیرے میں موت آ جائے گی کہ زندگی میں ایک رکعت بھی تجھے نہ دے سکے، جس میں صرف تو ہوتا اور کوئی نہ ہوتا۔ اللہ اللہ کے نبی کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز۔ یہ عبادت، یہ سارا مضمون عبادت چل رہا ہے، عبادت، لوگوں کو اس پر لانا، خود آنا لانا۔ دوسرا مضمون دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، دین کا دوسرا حصہ اچھے اخلاق، جس سے دین مکمل ہوتا ہے۔ سنو، یہ جتنا میں نے مضمون بیان کیا یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ چھت نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حج نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے، علم نہیں ہے، درس و تدریس نہیں ہے، ذکر و شغل نہیں ہے۔ چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی چھت، اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسہ میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے، اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا، اور ہدایت کی ہوا
اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے۔ انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ دو چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا جو آج زبانوں سے ڈس ڈس کے زہر ہڈیوں میں، گوشت پوست میں اتارا جا رہا ہے، اور پرواہ کوئی نہیں کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ کسألت عن عظیم وانہ لیسیر علی من یسرہ اللہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرنا، تؤدی الزکاۃ المفروضہ، فرض زکات ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے خود آگے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں، والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکات کے علاوہ بھی دیتے رہنا جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں، رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا۔ وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان، بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور لفظ کا استعمال کیا ہے اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں، ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے۔ بادشاہ کیوں فرمایا ہے، خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایت تیری؟ اے معاذ یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے، پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے، تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا۔ آپ نے زبان نکالیا، دیکھ رہو بھائی، آپ نے زبان نکالی، کماز یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا، اور اگر یہ آزاد ہو گئی
تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انواخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلت کا امک یا ابن جبل، جبل کے بیٹے میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. معاذ تو قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا. بد زبانی ہوگا، بد زبانی، غیبت اور گالی اور تنقید اور طنز اور تبصرے. 99 خیر دیکھی، ایک برائی دیکھی، 99 کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسلام کا مزاج ہے 99 عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو 99 پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گن گاتے پھرو. آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے. ہماری جماعت گئی ٹوبا ٹیک سنگھ 95 کی بات، 95 میں ٹوبا ٹیک سنگھ سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں. تو جو وہاں کا کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے نہ ہیں، ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا تو ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے. کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میں نے وضو کر کے کونیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسجد چواڑا آئے، تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تو مجھے مسجد میں نہیں دیکھے گا. ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے. اور سنو مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی. تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے. ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے. حواری اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا. من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے سمجھو بڑا آیا نیک پاک. یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل ڈاکو بدکار شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف کوئی جملہ نہیں. آج تو لوگوں نے جملے بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے. اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں. تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں. آپ کے پیچھے 2 آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے. اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اسے اللہ کا پیغام آیا ہے، اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے. تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا. دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو. یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں. کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کبھی اندر بھی تو دیکھا کر. جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے. جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے اس سے توبہ نصیب نہیں ہوتی. جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے. میرے بھائیو میرے نبی نے کہا معاذ یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان. گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی،
ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے ذرا زبان کے گندے بول کی وجہ سے. یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے. تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں. اخلاق مٹ چکے ہیں. یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو. غیبت سے زبان بند کر لو، چغلی شکایت سے زبان بند کر لو. میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. زنا سے بڑا کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی. میرے بھائیو، تبلیغ، دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے. حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے. سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکات کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں. اخلاق نہیں ہے تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا. سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو. سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو. ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے. جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا، تقاضا بڑھتا جائے گا. ماں باپ آ گئے تو کہا لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو. کہ ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری جہنم. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی. میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں. تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سپیکر لگ رہے ہیں. اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے. تو اس کے پاس کون سا سپیکر ہے، کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ. اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے. ماں کے لیے آٹا گوندتے، بیوی سے نہیں گندواتے. سالن بناتے، بیوی سے نہیں بنواتے. روٹی خود پکاتے، بیوی سے نہ پکواتے. پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے. پھر تیل بھی لگاتے، پھر کنگھی بھی کرتے، پھر جوئیں بھی نکالتے، پھر کپڑے بھی دھوتے. بیوی سے نہیں کرواتے تھے، خود کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کرتا، جو کہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے، میری بہو پر میرا کتنا حق ہے. وہ حق ایسے جتلاتے ہیں جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے، اور آگے بیٹا بدھو ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے، باپ کی حد، بہنوں کی حد، بیوی کی کیا حدود ہیں. حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں ماں باپ کے چکر میں. کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنے مزاج کے غلام ہیں، نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ درگزر ہے. ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا یہ عزت سمجھا جاتا ہے. کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے، تاریک رات ہے. میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں، یہاں تو بچہ ظالم ہے. میں حکمرانوں کی بددیانتی کا رونا کیا روں، ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے، ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے. کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے. جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غرق دریا ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی.
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دو نہ ایک ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے ایک بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا۔ تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے ہیں، بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے۔ یہ ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں۔ ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا، شادی کی، باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا، جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا۔ یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے؟ پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے۔ تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے، جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہے خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا، یہ تیری زمین ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے ان کا حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں۔ دین صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ دین کا سرا، دین کا عالی سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں۔ اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا۔ میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ماں باپ سامنے ہوں فلا تقل لهما اف، ماں باپ کا اف نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بورے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں، امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے، 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں محب نہیں ہو سکے، ماں نہیں بھول سکے، باپ تو نہ دیکھا نہ یاد، ماں نہیں بھول سکی۔ ہائے ہائے 57 سال گزر گئے حضرت آمنہ کی وفات کو، 57 سال، 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، 57 برس گزر گئے اور آپ 12,000 کا قافلہ لے کر نکلے حج کے لیے۔ تو اس زمانے کی جو سڑک تھی وہ تھی مدینہ سے ملل، ملل سے روحا، روحا سے اتھایا، اتھایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عصفان، عصفان سے مر زہران، اور مر زہران سے مکہ۔ یہ سڑک بتائی ہے میں نے آپ کو، اب میرے نبی کے زمانے کی سڑک، یہ مختصر ہے 200-250 کلومیٹر، یہ انہوں نے لمبے چکر کاٹ کے سڑک بنائی ہے تو 450 کلومیٹر بنی ہے، فاصلہ اتنا نہیں، یہ بیچ میں سے قافلے چلتے تھے۔ ابوا ایک وادی ہے، وادی کھلی وادی ہے، وہاں ایک بستی، اب تو وہ قصبہ بن چکا ہے، چھوٹا سا شہر بن چکا ہے۔ 57 سال گزر چکے ہیں، 12,000 کے قافلے کے ساتھ اب ملل پہنچے، ذوالحلیفہ، وہاں تو اللہ کا حکم تھا قیام کرو اس لیے قیام کیا، ورنہ قافلے نکل کر ملل آتے تھے۔ پھر ملل پہنچے تو قافلہ بڑھ گیا، روحا پہنچے اور بڑھ گیا۔ روحا میں ایک کنواں ہے جہاں آپ نے قیام کیا اور وہاں رات گزاری، ایک کنویں کے ساتھ خیمہ لگائے گا، اس کنویں کا 70 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے وہاں سے حج کے لیے آنے جانے کے لیے، کہ بنو اسرائیل کے نبی بھی حج مکہ میں کرتے تھے،
حج مکہ میں کرتے تھے، نماز پڑھنے کا قبلہ تھا فلسطین بیت المقدس، لیکن حج کرنے کے لیے وہ بھی مکہ ہی آتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ جب جوفا ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے، کہنے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی جوفا۔ تو آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے اور کانوں میں انگلیاں دے کے لبیک اللہم لبیک کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں تو یہ قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا ہے۔ اس قافلے کے لیے ابوا کی بستی میں انتظام ہو چکا ہے کہ یہ قافلہ ابوا میں جا کے خیمہ زن ہوگا، لیکن آپ چلتے چلتے جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے حکم دیا ادھر ہی خیمے لگا دو، اور وہ جو جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70 ہزار کو حکم دیا جا رہا ہے یہیں خیمے لگاؤ۔ 14 صدی پیچھے یہاں میرے رب نے اپنی نبی کی ماں کو اٹھایا، صرف 25 سال کی عمر میں، چاروں طرف سناٹا، آگے ابوا تھا۔ یہ جو میں سفر کر کے آیا یہ 15 سے 16 کلومیٹر ہوگا، تو 16 کلومیٹر بعد اگر موت کا پیغام آتا تو وہاں آبادی تھی، لوگ سنبھالنے والے تھے۔ 4 دن پہلے یہ موت کا پیغام آتا تو مدینے میں ننہال تھے، ہاشم آپ کے پردادا کی بیوی اور آپ کے دادا عبد المطلب کی ماں سلمہ یہ مدینہ کی ہے، مدینہ بنو عبد الاشہل سے ہے، تو وہاں موجود ہیں رشتہ دار۔ یہ موت 6 دن بعد آتی، 7 دن بعد تو مکے پہنچ جاتے، وہاں سارا خاندان موجود ہے، وہاں سنبھالنے والے اس بچے کو موجود تھے۔ میں تمہیں بورے والا کی ٹھنڈی فضا میں اور چمکتی روشنیوں میں تمہیں وہ دکھ درد کیسے بتاؤں اور وہ ویرانی کیسے سمجھاؤں، وہ وحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف ڈیرا ڈالے ہوئے تھی، اور میں وہاں گم سم کھڑا 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں، کائنات کی ماں 25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، واللہ عالم۔ نشانیاں، ماتھے پہ پسینہ، کروٹیں بدل رہی ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے، یہ چھوٹے بھائی سے سنا ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں۔ اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتی، بولا نہیں جا رہا۔ پھر بجھتی شمع بھڑکی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا کل جدید کل حی میت وکل جدید بال۔ میرے بچے مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے، میرا وقت آ چکا ہے، اور اس میں کیا بات ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا، ولد تو تہرا، سارا عالم پاک ہوگا تیری طفیل، اور شمع بجھی۔ اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے۔ 6 سال کے بچے کو تصور میں لاؤ، جنگل میں ماں مری ہوئی ہو، اور یہ بچہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ والضحا کے چہرے والا، یہ واللیل کی زلفوں والا، فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے والا، عسى ان يبعثك ربك مقام محمودہ، مقام محمود کو شرف بخشنے والا، رحمت للعالمین کا لقب پانے والا، شاہد مبشر نذیر داعی اللہ، سراج منیر مزمل مدثر طه یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد رحمت للعالمین۔ یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ کون ہے جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ یہ کون ہے جس کے اخلاق پہ میرا رب قسمیں کھائے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زاري بن سمي بن مجي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوب بن فائج بن
عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے پاک خاندان، سب سے پوتر خون، سب سے اعلیٰ نسل. لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے من انفسکم پڑھتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں یہ تم میں سے ہے مکے والو. من انفسکم، من انفسکم، اے مکے والو کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھر تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھرانہ تو دکھاؤ، کوئی ایسا عالی نسب تو دکھاؤ. یہ سب سے عالی نسب ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے بعد کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بننے والا تاحال تا یوم آج کے دن تک سب سے زیادہ جس کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ کے بعد. وہ کہتا ہے قیامت کے دن میری بخشش کا میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں اہل بیت محمد سے محبت کرتا ہوں، مجھے آل رسول سے محبت. خود بھی اسی خاندان سے ہیں، بنو مطلب سے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہاشم کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں، مطلب کی اولاد ہیں. لیکن اہل البیت تو براہ راست جو محمد مصطفیٰ سے ہاشم کو جاتے ہیں، محبت کیا کرو. ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض یہ کفر کا اور نفاق کا حصہ ہے. کیا گھر ہے، کیا گھر ہے، ہائے ہائے ہائے، اور کیا آزمائش ہے اور کیا ابتلا ہے اور کیا امتحان ہے. کس نے قبر کھو دی اللہ ہی جانے. اب وہاں سے لوگ آئے ہوں گے، ام ایمن گئی ہوں گی، 16 کلومیٹر بلا کے لائی ہوں گی، قبر کھو دی گئی، اتارا گیا، نیچے اترے. ام ایمن نے دیکھا تو محمد غائب، معصوم بچہ غائب، بچہ نہیں ہے، کدھر گیا؟ اوپر دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز. ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ یوں لیٹا ہوا، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے لیٹا ہوا، ماں کی قبر کے اوپر. جب ام ایمن قریب گئی ہیں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور ہر دفعہ میرے بندھن ٹوٹتے ہیں کہ تم وہاں تھے ہی نہیں اور میں وہاں پہنچا ہوں. ام ایمن ان کو اٹھانے لگتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے یہ معصوم بچہ؟ یہ کہہ رہا اماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. تو ام ایمن نے پکڑا تو کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا. لیکن اس معصوم کو پتا نہیں ہے کہ زیر زمین جانے کے بعد پھر ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں. 57 برس گزر چکے ہیں اور قافلہ ابوا کے جنگل میں آتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے ادھر ہی ڈیرے لگا دو. 70,000 آدمیوں کے خیمے لگ گئے اور میرا نبی نکلا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھا، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر گھٹنوں میں دے لیا یوں، اور اس کیفیت میں کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے، کئی گھنٹے آنسو بہائے. 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں کیا. ہاں پھر کیا سبق سنایا، کیا سبق سنایا، کیا بتلایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں. یہ اخلاق ہیں جنہیں نہ سنا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے. تم سے کیا رونا رو، مدرسے والوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، تم سے کیا رونا رو. دین کا حسن و جمال عبادت نہیں، اخلاق ہے. رات کی تہجد نہیں، حسن سلوک اور میٹھا بول ہے. جہاں رشتے ہوں جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو. رشتوں کی بات تو رشتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا
میرے اللہ نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا سنایا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دے. تو میرے بھائیوں، اسلام کی تکمیل وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہے، وہ درگزر کے ساتھ ہے. اس زبان پہ تالا لگانا سیکھو، دل کو پاک کرو بغض سے، نفرت سے، حقارت سے. یہ جنت نہیں دنیا ہے. یہاں منفی رویے آئیں گے، منفی بول آئیں گے، سن کے سہ جاؤ، مسکرا دو. میرے نبی کا فرمان ہے جنت الفردوس میں گھر کی چابی محمد سے لے لو اور جھک جاؤ. میرے نبی کا فرمان ہے اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا، میں دے دوں گا. تمہیں کہیں گے بس ہار گئے ہو، بس ختم ہو گیا پیچ تو اڈا، اتنا ہی پیچ آئی، نقوہ ڈھا کے بہ گئے ہو. یہ شیطان سے بھی بڑے انسان ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے والے. ان سے اللہ ایسی نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو. اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد. یا رسول اللہ اسلام کا مضبوط عمل جہاد؟ کہا نہیں. وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ. کہا الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز؟ کہا حسنۃ وما هي بها، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. کہا جی الحج، یا رسول اللہ حج؟ کہا حسن وما هو به. یا رسول اللہ روزہ؟ کہا حسن وما هو به. یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں، سب سے مضبوط، سب سے اونچا نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے. تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں رائفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف؟ یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں. اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو آباد کرو میٹھے بول سے، درگزر سے. میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ کیا، وہ یعنی قتل کروایا، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، روزہ نہیں رکھنے دیا، سود کھلا دیا، جوا کھلا دیا. وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا. ایک شیطان پیچھے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. وہ کہتا ہے شاباش بیٹا تو کام کر کے آیا ہے. اسے آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے. کہتا ہے کم بختو یہ کام کر کے آیا ہے. شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو آگ لگا دے گی، اگلی اولاد برباد ہو جائے گی. یہ سب سے بڑا کام ہے. نبوت والے اخلاق سیکھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. ایک عابد کا میں نے پڑھا 300 سال اپنی عبادت خانے سے باہر نہیں نکلا سوائے پیشاب ضرورت کے لیے، اور 300 برس مصلی پہ گزار دیے. اس کی عبادت کے سامنے اس امت کے 60-70 سال کی عبادت چیدارت کیا رکھتی ہے معنی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں انہیں تبلیغ نہیں ملی، ہمیں تبلیغ ملی ہے. انہیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا نہیں ملا، ہمیں دعوت کے لیے گھر چھوڑنا ملا ہے. لہذا یہی سردار ہوں گے یا قیامت کے دن، یہی سب سے آگے ہوں گے قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور الحمدللہ اکثر نوجوان بیٹھے ہو. اگر آج آپ توبہ کرو گے اللہ خوش بڑا ہوگا. توبہ کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، پر جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے. عمر تو کٹی عشق گتھا میں مومن، آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. نہیں، یہ مومن تو بڑا نیک آدمی تھا. ویسے شاعری کے ترنگ میں یہ شعر کہہ دیا آخری پر میں بھی توبہ کرو تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل. ترمذی کی روایت ہے. وہ روزانہ رات کو نئی لڑکی پہلو میں لاتا تھا. شراب اور عورت اس کے ہر رات کا کام تھا. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار پر. آج جو سونے کا ریٹ پہنچ چکا ہے اس پر 60 دینار اب 10 لاکھ کے برابر ہو چکا ہے. ایک عورت کے لیے ایک رات کا حرام 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والا کتنی دولت ہوگی؟ جب اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا ہے تو اس کی طرف دیکھا تو اس کے خاموش آنسو ٹپک رہے تھے. تو کفل کہتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں،
میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل لرز گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، میرے لیے دعا کر، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ یہ لڑکی گھر پہنچتی ہے اور کفل دھڑم گرتا ہے